أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وصلى الله على النبي الكريم. سورة آل عمران آیت نمبر 180. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وہ لوگ یہ گمان نہ کریں جو لوگ بخیل ہیں، بخل کرتے ہیں اس مال کے ساتھ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، کہ هو خیر لہم، کہ یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوگا. یہ مال ہمارے لیے جس پر ہم بخل کر رہے ہیں یہ ہمارے حق میں بہت بہتر ہوگا. یہ خیال بھی نہ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا اگر تم نے بخل کیا ہے تو. بل هو شر لہم، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہت برا ثابت ہوگا. سیطوقون ما بخلوا بہ، یہ تمہارے لیے بہت برا ہے، یعنی دنیا میں بھی تو برا ہے، آخرت میں بھی برا ثابت ہوگا. کیسے؟ کہ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، دن قیامت اپنا یہی بخل شدہ مال اس کے طوق پہنائے جائیں گے، یہ گلے کا طوق بن کر اٹک جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مال تم نہیں دے رہے ہو، حالانکہ ایک چھوٹا سا مال تمہارے ہاتھ میں آیا ہے. پوری زمین میں تم ایک چمٹی کی حیثیت بھی نہیں اللہ کی مخلوقات کے سامنے، اور پھر پوری زمین ایک ذرے کی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی خلقتوں اور صنعتوں کے سامنے. تو یہ سورج چاند بھی ایک ذرہ بن جاتے ہیں کائنات کے اتنے بڑے خلا کے اندر. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ذرہ بھی نہیں ہے. پھر اس میں ایک رہنے والا انسان جس کے ہاتھ میں ذرہ سا مال ہے، یہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ مال مجھے ضرورت ہے یا اللہ کو ضرورت ہے؟ نہیں، میں اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ. وہ ملک جو آسمانوں اور زمین کا ہے، آسمانوں میں کیا کچھ پڑا ہے، زمین میں کتنا کچھ ہے، یہ سارا ہے تو اللہ کا. اللہ نے تیرے ہاتھ میں دیا ہے آزمانے کے لیے کہ اتنے اپنے مال کے فرائض کیسے پورے کرتا ہے. اور پھر اشارہ بھی کیا کہ جو مال میں نے دیا ہے یہ ہے بھی تجھ سے زائد بچا ہوا. ایک اپنی گزران کی طرف دیکھ، اپنی گزران سے یہ تیرے پاس زائد ہے. بما آتاہم اللہ من فضل، ویسے اگر کسی کے پاس یوم یا کروڑوں کی آمدن ہو، اگر وہ کفایت نہ سمجھے تو وہ بھی اس پر کم ہو جائے گا. سونے کی 2 وادیاں بنا دو تو وہ بھی اپنے لیے کہے گا یہ میرے لیے زیادہ نہیں ہے. لیکن اگر قناعت کرے اور توجہ کرے اپنی ذاتی ذیلی زندگی کی طرف کہ مجھے تو اتنی کی ضرورت ہے، چاہت ہے بس، حتیٰ کہ چاہتیں اور فوائد اور حاجات بھی ساتھ ملا لے، پھر بھی بہت کچھ بچ جاتا ہے. جبکہ وہ اللہ کی ناشکری پر لگا ہوتا ہے کہ کم ہے کم ہے کم ہے میرے پاس، نعوذ باللہ. وہ اس لیے کہ تاکہ فی سبیل اللہ میں خرچ نہ کرے. اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی بخل کرنا. کہاں بخل کرنا؟ جہاں مال فرض ہے، زکوٰۃ دینا، عشر دینا، یہ واجبی صدقات جتنے بھی ذمے لگے ہیں وہ سارے کے سارے نہ دینا، یہ اگر کرتا ہے تو یہ بخل کہلوائے گا. اور ایک ہے مستحب اعمال. مستحب اعمال کے تو فضائل بھی زیادہ ہیں. جہاں ضرورت پڑ رہی ہے، اسلامیہ حکومت کو، مومنوں کو مال جہاد میں ضرورت پڑ رہی ہے، وہ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، پگھل رہے ہیں،
اور اس کے پاس مال زائد بچا ہوا ہے اور ان کو ضرورت ہے تو یہاں دینا فرض ہو جائے گا، اور جب فرض چیز نہ دی جائے تو یہ بخل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی قریبی ایسا رشتہ دار جس کی اپنی پہنچ نہیں ہو رہی مال پر، کسی وجہ سے وہ مال سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، یہ کمزور ہے، اس کے اپنی ذیلی خرچے ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور اس کے پاس زائد بچا ہوا ہے، تو اس کے چاہیے اس کی خبر گیری کرے، کیونکہ جس طرح وراثت میں قریبی مالک بنتے ہیں، اسی طرح درجہ بدرجہ ساروں پر اس کا خرچہ اور ضروریات دیکھنا فرض واجب بن جاتا ہے۔ قریبی پر اسی طرح پھر اس نے پورا نہیں کیا تو ساتھ والے پر فرض ہے، پھر اس نے پورا نہیں کیا تو اس کے ساتھ والے پر فرض ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی صلہ رحمی کر کے رکھنا، تاکہ ایک دوسرے کی طرف غور و فکر تو ہو، ایک دوسرے کی توجہ تو ہو، کیونکہ کبھی کبھی وہ حیثیت فرض ہو جاتی ہے اور بندے کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ میرے اوپر فلاں کو دینا کتنا فرض ہے، فلاں کی ضروریات کون کون پوری کر رہا ہے، اس کا قریبی، حتیٰ کہ اگر کوئی نہیں پوری کر رہا، بات چلتے ہوئے میرے اوپر آ جاتی ہے۔ بین ہی اسی طرح جس طرح کہ اس کا کوئی مال کا وارث ہو تو پھر وہ قریبی ختم ہو جائے، وہ بھی وارث نہ بنے، پھر اس کا دور والا، پھر اس کا دور والا، حتیٰ کہ کبھی اتنے دور والا رشتہ دار وارث بن جاتا ہے کہ اور درمیان میں کوئی بھی نہیں تھے، تو اسی طرح وہ اس کی ضروریات پوری کرنے کا وارث ہے۔ تو اس کی شریعت میں اپنے احکام ہیں، فقہائے کرام ان کی قبروں کو اللہ نور سے منور فرمائے، انہوں نے ان تمام حقوق کو جمع کر کے لکھا ہے اور ہر ایک تک پہنچایا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر نمازوں کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے، راہ جہاد میں بھی فرض ہے، اقربا پر بھی فرض ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسے قریبی رہنے والے غریب جن کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، رشتہ دار نہیں ہوتے، غیر رشتہ دار ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ان پر دینا بھی فرض بن جاتا ہے کہ اس کے گھر میں سب کچھ بنا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ پڑوس میں کچھ نہیں بنا ہوا، اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں یا بھوک سے رو رہے ہیں، نڈھال ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اس کو کم از کم خبر گیری کرے، کہیں نہ کہیں ٹو ضرور لگائے، توجہ ضرور کرے کہ کس کا مال اس حیثیت تک پہنچ چکا ہے کہ یہ بیچارہ فاقوں پر آ گیا ہے اور میرے پاس کچھ بچا ہوا ہے، زائد ہے، یعنی اگر زائد سمجھے تو وہ زائد ہے، ورنہ اگر کوئی زائد نہ سمجھے تو سونے کی دو وادیاں بھی وہ زائد نہیں سمجھے گا۔ تو یہ ہے وہ چیزیں جہاں مال کا دینا فرض بن جاتا ہے، اور جب مال کا دینا فرض بن جائے اور پھر کوئی نہ دے تو یہ پھر اللہ کی طرف سے حکم لگتا ہے کہ یہ بخل ہے، اور پھر بخیل کے پاس پڑا رہنے والا مال وہ تو یوں سمجھو سانپ ہے، اس کے حق میں کہیں بہتر نہیں ہے۔ بخاری شریف میں بھی ہے، دن قیامت اس کو جو طوق پہنایا جائے گا یہ سانپ کی شکل کا طوق ہوگا، اللہ یعوذ باللہ، مسر له شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامہ یأخذ بلہزمتیہ یعنی بشدقیہ یقول انا مالک انا کنزک۔ بخاری شریف میں ہے کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، یہی مال اس کے لیے اس کی شکل بن جائے گی سانپ جیسی، اور اس کے دو دھاری نما سینگ بھی ہوں گے، اور وہ جو ہے اس کے گلے کا طوق بن کر اس کے دونوں کلوں کو، منہ کے دونوں سائڈوں کو چیرے گا، کاٹے گا اور بار بار کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال تھا، میں ہی تیرا خزانہ تھا جس کو اللہ نے آج شکل دی ہے اور تجھے میں کاٹ رہا ہوں اور مار رہا ہوں۔ تو یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بخیل سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے مال کا پڑا رہنا بڑا بہتر ہے، ہم نے مال نہیں دیا یہ ہمیں فائدہ دے جائے گا، بل هو شر لهم، نہیں، یہ ان کے حق میں بہت برا ثابت ہوگا، یعنی دنیا میں تو برا ثابت ہوگا ہی صحیح، سیطوقون ما بخلوا بہ، اپنا یہ بخل یہ دن قیامت طوق بن کر، گلے کا طوق بن کر اٹکے گا، مال دینے سے فائدہ اپنا ہے، اللہ کو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ساری زمین و آسمان کا ملک طاقت اللہ کے پاس ہے،
اور خرچ کرنے والا عمومی حالات میں، فرض نہ ہو عمومی حالات میں خرچ کرنے والا ہونا، تو پھر اس کے لیے دو باتیں سورہ البقرہ میں بیان ہو چکی ہیں۔ ایک میں ہے کہ مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس آدمی کے مال کی مثال یہ عام مفسرین بھی معنی کرتے ہیں، اور اگر لفظ کی طرف توجہ کی جائے تو اللہ فرماتے ہیں خرچ کرنے والے کی مثال اس ایک دانے کی ہے، یعنی اس کی انفرادی حیثیت معاشرے میں ایسی ہے جیسے ایک آدمی جس نے 7 کونوں کو پکڑ رکھا ہو، 7 قسم کی ضروریات بندے پر عموماً طاری رہتی ہیں، یعنی اس کے گھر کا خرچہ، اس کے اولاد کا خرچہ، بیوی کا خرچہ، صحت کا خرچہ، اسی طرح بازار کا خرچہ جو ضروریات زندگی کے ساتھ معلق ہوتا ہے، یہ تقریباً 7 ایک ضروریات بنتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال اس دانہ کی ہے جس نے زمین سے 7 سٹے نکالے اور ہر سٹے کے اندر پھر 100 دانے ہیں۔ تو یہ معاشرے میں اس آدمی کی حیثیت ایسی ہے کہ اس ایک کی وجہ سے 700 لوگ پرسکون رہ سکتے ہیں، 700 فوائد مل سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اس سے بھی بڑا خرچ کرنے والا ہو سکتا ہے، یعنی جب خرچ کرنے والا ہوگا کمثل جنت، اس کی مثال کمثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کمثل جنت، خرچ کرنے والے بعض اوقات ایک باغ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور باغ کے اندر تو پھر ایک دانہ نہیں، ایک سٹہ نہیں، پھر تو کئی دانے اور کئی سٹے ہوتے ہیں، کئی چیزیں اور کئی جگہ ہوتی ہیں۔ بعض اوقات خرچ کرنے والے کی مثال پورے معاشرے میں ایک باغ کی بہار کی طرح ہے، جب تک وہ رہے گا بڑے لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، بڑے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے گا، بہت سارے لوگ پرسکون رہیں گے۔ اب یہ الگ ہے کہ معاشرے میں کم از کم ایک خوبصورت کردار تو بن کر رہے، ورنہ ایک خوبصورت باغ تو بن کر رہے، یعنی اس سے بھی بہتر اگر بننا ہے، اگر باغ نہیں بننا تو ایک فرد کی حیثیت سے ایسا رہے کہ کم از کم 100 جگہ تک اس کا فائدہ جا رہا ہے۔ یہ خرچ کرنے والے کی حیثیت کی مثال ہے۔ پھر اس کے کتنے فائدے ہیں؟ فائدے تو ان گنت ہیں، فائدوں کی تو انتہا نہیں، فائدے اتنے زیادہ ہوں گے کہ موت کے وقت ہی نظر آ جائیں گے۔ سورہ المنافقون میں ہے کہ جیسے ہی موت قریب آنے لگے گی، من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق، اے اللہ، موت جب قریب آئے تو وہ کہنے لگا اے اللہ کیوں مجھے اتنی مہلت نہ دی کہ میں صدقے کرتا، یعنی اتنا کوئی فائدہ تو اسے نظر آئے گا نا کہ موت کے وقت بھی بل بلا اٹھے گا، چیخ اٹھے گا، کہے گا کاش مجھے اتنا وقت مل جاتا کہ میں صدقہ کرتا۔ تو صدقہ کرنے والا یہ کبھی مار نہیں کھاتا۔ صدقہ فرض تو چیزیں ضروری ہیں نا، لیکن اگر صدقہ کرنے والا ہوتا ہے تو پھر اس نے گویا اللہ کے ساتھ تجارت کر لی ہے، اس کو کبھی زوال نہیں ہونا۔ اسی طرح کوئی اگر قرضوں میں پھنسے، اگر کوئی تکالیف میں پھنسے، اگر کچھ بھی ہونے لگے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا غصہ حدیث پاک میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ صدقہ کرنے کی وجہ سے جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو یوں سمجھیے کہ اللہ کریم کو اس نے راضی کر لیا ہے۔ 2 آدمی بہت جلد اوپر رہتے ہیں، ایک وہ جو حسن اخلاق ہو اللہ کے ساتھ بھی بندوں کے ساتھ بھی، اور دوسرا صدقہ کرنے والا، یہ بہت عمدہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ تیسری چیز بھی حدیث میں نظر آتی ہے، استغفار کی کثرت کرنے والا، یہ بھی ڈوبتا نہیں ہے، یہ بھی پار لگا رہتا ہے۔ تو یہ حسن اخلاق، صدقہ، استغفار، یہ تو زندگی کا معمول اور حصہ ہونا چاہیے۔ البتہ جہاں فرض ہے وہاں خرچ نہ کرنا، اس کی تو پھر بہت ساری وعیدات ہیں۔ اللہ کریم معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔